السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت؟ ٹھیک ٹھاک؟ خوش؟ اس وقت جو ہے وہ 11:35 ہوئے اور میں آج اچانک بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا کہ چلو یار بلاگ شروع کرتے ہیں آج اس وقت. حالانکہ عموماً دفتری اوقات کے اندر میں بلاگ شروع نہیں کرتا، شام کو یا دوپہر کے بعد ہی شروع کرتا ہوں یا چھٹی والے دن کرتا ہوں. لیکن بس میں نے کہا چلو یار آج شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ موقع جیسے ملتا رہے گا تو شوٹ کرتے رہیں گے کچھ نہ کچھ، تو دیکھتے ہیں کہ کہاں تک چلتا ہے یہ ولاگ. اوکے، دیکھو یار عجیب اللہ کی شان ہے، آج میں نے ولاگ شروع کیا ابھی جلدی نا، تو میں نے کہا چلو شروع کر دیتے ہیں. تو بس میں ولاگ شروع کر کے اور تھوڑی دیر ادھر ادھر چکر بازیاں لگائی میں نے، تو اچانک اس کے بعد میرے پاس ایک اطلاع آئی کہ ہمارا ایک دوست تھا، اب بھی ہے الحمدللہ، اللہ کو زندگی دے، پہلے ہمارے ساتھ کام کرتا تھا، حاجی عبدالہادی، ان کی بھابھی کا انتقال ہو گیا ہے، تو فاتحہ خوانی چل رہی ہے. تو یار میں نے سوچا چلو یار کر لیتے ہیں جا کے، بعد میں پتہ نہیں موقع ملے گا نہیں ملے گا. تو اس وقت میں مستوم کے لیے نکل گیا ہوں، فاتحہ خوانی کے لیے. تو بس اب میں بیٹھ گیا ہوں، آگے سے اپنے ایک ساتھی کو لوں گا تاکہ 2 ساتھی ہو جائیں گے، بس اس کے بعد پھر ہم مستوم کے لیے روانہ ہو جائیں گے. یہ ہمارے دوست ہیں، ہم جن کو لینے آئے تھے کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، تو یہ ہمارے ساتھ چلیں گے. علیکم السلام، خیریت سے پہنچ گئے ہو؟ الحمدللہ. چلو بس پھر نکلتے ہیں، ٹھیک ہے چلو اوکے. یہ ہم لوگ جو ہے وہ نکل گئے ہیں کوئٹہ سے، اور اب دروازے قریب ہیں. ہم وہ پرانی زمانے کا آدمی ہے، دروازے ابھی تک میں کہتا ہوں، حالانکہ ان کو اب میرا خیال ہے ٹول پلازا کہا جاتا ہے. تو وہ ٹول پلازا آنے والا ہے کوئٹہ مستونگ کا. وہ سامنے ٹول پلازا نظر آ گیا، میری زبان میں اس کو کہیں گے دروازے نظر آ گئے. بس یہاں پر ٹول ادا کیا جائے گا، پتہ نہیں 32 روپے ہے کہ 34 روپے ہے، معلوم نہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا. بہرحال دیکھتے ہیں، رش لگا ہوا ہے ٹول پلازا پہ. ہمارا نمبر آنے والا ہے، ہمارا نمبر آنے والا ہے. یہ لو بھائی، یہ ٹول پلازا والے شہزادے ہمارے، یہ ہم نے ٹول پلازا ادا کیا اور یہ اب ہم نے اپنی گاڑی کو مستونگ کی طرف روانہ کر دیا. یہ وہ سرنگ آ رہی ہے جو پہاڑوں کو کاٹ کے جو ہے راستہ بنایا گیا ہے. پہلے ہم لوگ وہ ادھر سے بسیں جاتی تھی، وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پہاڑ کے اوپر روڈ بنی ہوئی، اب تو وہ ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی، غائب ہو گئی ہے. تو یہاں پر کبھی کبھی ایسے یعنی لوڈ ٹرک ہوتے تھے، ان کو پھر ٹریکٹر کھینچا کرتا تھا. تو اس کے بعد پھر بہت عرصے کے بعد بڑی مشقتوں کے بعد پھر یہ بنایا گیا ٹنل. تو اب سہولت ہو گئی ہے ہر گاڑی والے کو، چاہے لوڈ ہو، چاہے بسیں ہوں، چاہے ہم جیسے لوگ ہوں، وہ پھر اس ٹنل سے جو ہے وہ گاڑیاں گزر جاتی ہیں. یہ اب ہم ٹنل کے اندر گھس گئے. ہے تو چھوٹی سی، لیکن بہرحال بہت مزیدار ہے، مزہ آتا ہے اس کے اندر آ کے. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹنل چھوٹی سی ہے، ختم ہو گئی بس. آگے جا کے آگے ایف سی والے ہیں، وہ چیکنگ کے نام پہ روک لیتے ہیں، ہلکی کر لیتے ہیں گاڑیوں کو. مستونگ پہنچ گئے، یہ مستونگ کا روڈ کا بازار ہے تقریباً، اور اب ہم ان کے گھر کے لیے روانہ ہوں گے. ڈھونڈنا پڑے گا کہ راستہ کہاں سے جاتا ہے، دیکھتے ہیں کہ ہم پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں پہنچ سکتے. ادھر سے مڑنا ہے کیا ہے یا آگے سے؟ یہاں سے نہیں ہے، میں بھول گیا، میرا خیال ہے آگے سے ہے راستہ. ہاں یہ تو بازار، ہاں یہ تو بازار جاتا ہے راستہ، یہ آگے سے ہے. چلو دیکھتے ہیں راستہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا. یہ ہم کو راستہ مل گیا بھائی، یہ بس بھی ہمارے سامنے ہی آنی ہے، اب آگے کھڑی ہو گئی ہے. یہ نہیں کہ نکلے راستہ خالی ہے، روڈ خالی ہے،
لیکن نہیں بھائی نہیں عبد نکلنا. الاحد کرد. ادھر سے ہم نے غلام پڑینز جانا ہے. غلام پڑینز پتہ نہیں اسی طرح کا کچھ اس کا نام ہے. یہ ہم یہاں سے جائیں گے پھر دیکھتے ہیں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ پوچھ پاچھ کے. غلام پڑینز علاقے کا نام تو ہمیں پتہ ہی ہے. غلام پڑینز پتہ نہیں صحیح تلفظ میں لے بھی رہا ہوں کہ نہیں لے رہا لیکن بہرحال پہنچ جائیں گے. او غلط ہو گئے. ابھی ایک آدمی سے پوچھا اس نے کہا نہیں آپ لوگ غلام پڑینز غلط آ رہے ہو. آپ دوبارہ واپس پیچھے جاؤ اور الرحمان ہوٹل ہے وہاں سے جو ہے وہ آپ اندر لو الٹے ہاتھ پہ پھر آپ غلام پڑینز پہنچو گے. تو یہ اب میں نے واپس گاڑی موڑی ہے اور اب ہم پھر دوبارہ سے باہر نکلیں گے روڈ کے اوپر اور پھر ہم وہاں سے صحیح راستے پہ جائیں گے. اوہو آخر ہم کامیاب ہو گئے. غلام پڑینز کے راستے میں پہنچنے پہ 4 دفعہ مزید پوچھنا پڑا پھر جا کے ہم یہاں غلام پڑینز کی روڈ کے اوپر گھسے ہیں. اب انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ پہنچ جائیں گے. اوہو بہت مشکلوں کے بعد پھر دوبارہ سے ہم گڑبڑ ہو گئے تھے. پھر 2 بچے ملے انہوں نے ہم کو یہاں تک پہنچایا. پیچھے ہم نے ان کو اتار دیا. اب ہم یہاں صحیح پہنچ گئے. ہم کو بھی یاد آ گیا کہ ہاں یہی وہ جگہ ہے کیونکہ یہاں پر یہ قبرستان ہے. آپ کو نظر آ رہا قبرستان آپ کو نظر آ رہا ہوگا. منا بھائی کی قبر یہیں کہیں ہے. منا بھائی جو دھماکے کے اندر شہید ہو گیا تھا یہیں اس کی قبر ہے. اور یہ ہم پہنچ گئے. موٹر سائیکلیں وغیرہ نظر آ رہی ہیں. لوگ آئے ہوئے ہیں. عائشہ صدیقہ للبنات ان کا مدرسہ ہے. یہاں پر وہ بیٹھے ہوں گے فاتحہ کے لیے. تو ہم بھی انشاءاللہ یہاں جائیں گے. یہ صوفی صاحب جا رہے ہیں فاتحہ کر کے. ہم بھی انشاءاللہ یہاں جائیں گے فاتحہ کریں گے. بس ٹھیک ہے اترتے ہیں. میں اس وقت مستونگ آیا تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے دوست کی بھابھی کا انتقال ہو گیا تھا فاتح خانی کے لیے. تو مجھے یہاں پر وہ اپنا پرانی چیز یاد آ گئی. 2016-17 کے اندر یہ مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں لڑکیوں کا مدرسہ. اس کے اندر ایک تقریب تھی بچیوں کی. تو ہم لوگ صبح جب یہاں آئے تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہم صبح بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد پھر ہم تقریب میں شریک ہونے گئے. تقریب جب ختم ہوئی تو ہم لوگ یہاں سے کھانا کھانے کے لیے جا رہے تھے. تو مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کی گاڑی یہاں تک پہنچی تھی کہ ایک دم دھماکہ ہو گیا تھا. اور یہ وہ درخت آپ دیکھیں یہ درخت ہے. اس درخت کے آس پاس تقریباً 30-35 لاشیں پڑی ہوئی تھی. ان کی یادگار کے طور پہ جو اس مدرسے کے محتمم ہیں مولانا عبدالسلام صاحب جن کا اب انتقال ہو گیا ہے انہوں نے یہ ایک یادگار بنائی ہے. آپ اس پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ سارے شہیدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں شہید حافظ قدرت اللہ, شہید محمد محسن جان یہ مولوی عبدالسلام صاحب کے صاحبزادے تھے. شہید حافظ عطاء المنم یہ ان کے بھائی حاجی عبدالہادی صاحب کے صاحبزادے تھے. اسی طرح یہ سارے شہیدوں کے نام انہوں نے یادگار کے طور پہ بنایا ہے. اس کے اوپر بھی تقریباً 25-28 شہیدوں کی تختیاں لگی ہوئی ہیں. تو ہم جب آگے بڑھے تھے تو یہ قریب کا مقام ہے. یہاں پر ہمارا ایک ساتھی جو کہ یہ حافظ عبدالمجید صاحب یہ بھی زخمی ہو کے گر گئے تھے. تو ان کو ہم نے اپنی گاڑی پہ اٹھایا. پھر ہمیں ایک دم حاجی عبدالہادی کا خیال آیا. تو یہ حاجی عبدالہادی صاحب ہیں یہ بھی زخمی ہو کے پڑے ہوئے تھے اسی طرف. کہیں اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا. تو یہ بتا رہے ہیں حاجی صاحب کہ اس وقت جب دھماکہ ہوا تو پولیس والوں نے فائرنگ شروع کر دی تھی اور میں اس طرف بھاگنا شروع ہو گیا تھا. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی جان کیسے بچاؤں. بہرحال وہ پرانی یادیں ہیں کہ وہ سارا مقام ہے. تو یہاں آ کے مجھے وہ اپنی پرانی ایک دم یادیں تازہ ہو گئیں اور وہ حادثہ ایک دم ذہن کے اندر گونجنے لگ گیا. اور بالکل یہ ساتھی جو ہے حافظ عبدالمجید یہ ابھی تک بیچارہ زخمی ہے. اس کا یہ جو الٹے ہاتھ کا جو الٹی طرف کا جو کان ہے اس کا پردہ کام نہیں کرتا, آواز نہیں آتی ہے اس میں سے. تو ہم وہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے فاتحہ کے اوپر تو یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ یہاں پر وہ دھماکہ ہوا کیسا عجیب منظر تھا. لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی ہیں. بھارت بس وہ وقت گزر گیا. 7-8 سال ہو گئے اس بات کو. لیکن یادیں جب بھی یہاں آؤ مستونگ کے اندر اس جگہ پہ
تو ہمیں وہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ایک دم گونجنے لگتا ہے. تو میں نے کہا میں آپ سے یہ بات شیئر کر دوں کہ یہ وہ جگہ بھی ہے کہ جہاں پر یہ بم دھماکہ ہوا تھا اور حادثہ ہوا تھا. اب میں آپ کو ایک ایسی زبردست جگہ پہ لے کر آیا ہوں کہ آدمی کی عقل بھی حیران رہ جاتی ہے اور آدمی کی عقل دنگ بھی رہ جاتی ہے. یہ ہمارے دوست جو حاجی عبدالحادی صاحب ہیں، ان کے بڑے بھائی مولوی عبدالسلام صاحب، جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، ان کو قرآن جمع کرنے کا بہت شوق تھا. تو یہ انہوں نے تقریباً 80 ممالک کے قرآن جمع کیے ہیں، 80 ممالک کے. اور اس کے اندر سب سے چھوٹا قرآن بھی موجود ہے اور سب سے بڑا قرآن بھی موجود ہے، اور جنات کا قرآن بھی موجود ہے، اور ایسا قرآن بھی موجود ہے کہ ہر صفحے پر 1 سے 12 اور وہ یعنی 30 صفحوں کا قرآن. تو یہ ایک ان کو شوق تھا جس کو ان کے بیٹے نے اور اچھے طریقے سے رکھا کہ شوکیس وغیرہ بنا دیے خوبصورت اور ترتیب سے ساری چیزیں رکھ دی ہیں کہ ایک ایک چیز اس کی دیکھی جا سکتی ہے. تو یہ ایک بہترین اور نادر یعنی جگہ ہے، اور لوگوں کو شوق، جن کو قرآن سے رغبت ہے، شوق ہے، وہ آ کے دیکھ سکتے ہیں کہ بہترین یعنی یہ قرآن کو جمع کیا ہے مولوی عبدالسلام صاحب نے. کلمیہ قرآن مجید. اچھا مومن جان، فرانس، ساؤتھ افریقہ. وہاں پر ساتھیوں نے مجبور کیا کہ یار ہمارے پڑنگ آباد کے اندر آ جاؤ، ہم آپ کو توت کھلاتے ہیں. تو ہم یہ یہاں باغ کے اندر آئیں، یہ سارے توت کے درخت لگے ہوئے ہیں. تو ساتھی پھر ہمارے لیے توت توڑ کے بھی لائے، اور یہ اس کو کیا کہتے ہیں زردالو، زردالو، خوبانی. خوبانی، یہ بھی توڑ کے لائے. یہ توت کیا خوبصورت اور کتنا پیارا توت ہے. تو یہ ہم توت ابھی یہاں بیٹھ کے کھائیں گے ان ساتھیوں کے ساتھ. تو بس پھر میں اپنا ولاگ ختم کرتا ہوں کیونکہ بہت لمبا ہو جائے گا. ملتے ہیں پھر آپ سے اگلے ولاگ میں. ہم توت کھاتے ہیں، زردالو کھاتے ہیں، خوبانی کھاتے ہیں، جو بھی اس کا نام ہے بس کھا لیتے ہیں. تو آپ سے ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. آپ میرے اس ولاگ کو سبسکرائب ضرور کرو یار. بہت کم سبسکرائبر ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، آپ لوگ پسند نہیں کر رہے ہو، حالانکہ اتنی پیاری شکل کا ہوں میں. چلو پھر ملتے ہیں آپ سے. اللہ حافظ.